ہیلو اینڈ السلام علیکم. میرا نام اعزاز سید ہے اور میں اس وقت موجود ہوں راجہ عاطف ذوالفقار کے پروگرام پاکستان افیئرز میں. ہفتہ وار پروگرام ڈسکس کرتا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو. ریسنٹلی اس پروگرام میں قسط وار ڈسکس ہوئی ہیں سیاسی جماعتیں. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سال 2022 میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا امکانات ہیں. سیاسی محاذ پر کون سے بڑے اقدامات ہوں گے جن کا پاکستان کی عوام پر اثر ہوگا، پاکستان کی سیاست پر اثر ہوگا، خطے کی سیاست پر اثر ہوگا اور مجموعی طور پر اس خطے کے علاوہ پوری ریجن کے اوپر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان افغانستان کے پڑوس میں ہے اور پوری دنیا افغانستان کے حوالے سے بھی کنسرن ہے. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا راجہ عاطف ذوالفقار سے. راجہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کوئکلی 3-4 ایسے کیا واقعات ہونے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے مستقبل کی ایک سمت وہ تعین ہوگی؟ بہت شکریہ اعزاز سید. پاکستان کے 2022 کے حالات کے حوالے سے ہم جو بات کریں گے لازم بات ہے ہم کو نجومیوں والی بات تو کر نہیں سکتے. اب بطور جرنلسٹ ہم ایک تجزیہ ہی پیش کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں آئندہ سال میں کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے اب 2-3 پہلو ہیں. ایک اس کا سیاسی پہلو ہے، ایک اس کا معاشی پہلو ہے اور ایک جو ہے اس کا بین الاقوامی پہلو ہے. اگر ہم اس کی بات کریں معاشی پہلو کی تو وہ معیشت ہماری جو ہے وہ دن بدن مزید خرابی کی طرف جا رہی ہے اور یہ جو منی بجٹ اب حکومت کوشش کر رہی ہے منظور کروانے کی، اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سال 2022 میں یہ خاکم بدہن پاکستان کی جو عوام ہے ان کے لیے مزید مشکلات کا فیس کرنا پڑے گا. بجلی بھی اور مہنگی ہوگی، آپ کو شے خوردونوش بھی اور مہنگی ملیں گی. پاکستان میں جو لیونگ ہے وہ مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے. یہ تو ہوا اس کا ایک معاشی پہلو. اب معاشی پہلو میں بہتری کے لیے اب 2-3 چیزیں ہم سننے میں آ رہی ہیں لیکن وہ جب تک گراؤنڈ پر نہیں آتی اس وقت تک ہم کچھ بات نہیں کر سکتے. جیسے کہ ابھی پچھلے 2-3 دنوں سے ایک چیز سننے میں آ رہی ہے کہ جی چائنا جو ہے وہ کچھ مدد کرنے کو تیار ہے اگر پاکستان میں جو ہے اگلے الیکشن جو ہیں وہ کسی قسم کی مبینہ مداخلت کے بغیر ہوں. تو وہ پاکستان کے لیے اس وقت $1 ارب کے لیے ہم پتہ نہیں کون کون سی شرطیں مان رہے ہیں. وہ تو خیر $35 ارب کی انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے کہ معیشت جو ہے ہماری فی الحال جو موجودہ جو پالیسیاں ہیں خان صاحب کی حکومت نے پچھلی جتنی بھی پالیسی بنائی، جتنے چیئرمین FBR بدلے، وزرائے خزانہ بدلے، ابھی تک تو کوئی بہتری کی اس میں چیز سمت نظر نہیں آتی. دوسری ایک جو تبدیلی 2022 میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں سیاسی طور پہ وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح کا ہاتھ اب خان صاحب کی حکومت کے اوپر شاید نہیں رہا. کسی حد تک تو ہے، ورکنگ ریلیشن شپ تو خیر آ رہی حکومت کے ساتھ ان کی ہوتی ہے، لیکن جس طرح کا وہ انڈیو فیورز والا سچویشن تھی شاید اب وہ نہیں رہی. اور یہی وجہ ہے کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے قانون سازی کی اور ہر چیز کو بلڈوز کر کے کروا لی کیونکہ ان کو ایک سپورٹ میسر تھی. لیکن اب جو منی بجٹ کے لیے 2 دفعہ اجلاس ملتوی کر چکے ہیں اور اب پہلی دفعہ خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن سے رابطے کر رہی ہے منی بجٹ کی منظوری کے لیے. اب وہ ان کو کیا رسپانس ملتا ہے کیا رسپانس نہیں ملتا، لیکن یہ ایک معاملہ تھوڑی سی چینج ضرور رہی ہے. پھر اگر ہم بات کریں تو خان صاحب کے اتحادیوں کی، تو اتحادی جس طرح وہ پہلے سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جبرن شادی والا معاملہ تھا، جو جبرن شادی پہلے چل رہی ہے اتحادیوں کی اور خان صاحب کی حکومت کی، لگتا ہے کہ وہ اب بھی چلتی رہے گی. اسی طرح اتحادی روٹتے رہیں گے اور خان صاحب ان کو مناتے رہیں گے. اور پھر اب آ جاتے ہیں ایک بات جو وہ فارن پالیسی کے حوالے سے. پاکستان جو ہے وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے شاید 2022 میں داخل ہوتے وقت جتنا تنہا ہے شاید اتنا ماضی میں کبھی بھی نہیں رہا جب سے پاکستان بنا ہے. اور اس میں اب یقینی بات ہے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی ذمہ داری تو بہرحال حکومت کے اوپر ہی جاتی ہے. تو اب جو سچویشن نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کوشش تو کرے گا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی سمت کو بہتر کر سکے، لیکن بظاہر جو اس وقت سمت ہے وہ کچھ ٹھیک ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. شاید کو پاکستان میں کسی حد تک کوئی تبدیلی آ سکے 2022 میں، اگر 2022 میں نئے الیکشن ہو جاتے ہیں اور نئے الیکشن جو ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے سب جماعتوں کو، تو شاید اس سلیکشن کے بعد پاکستان کی صورتحال ان تینوں سمتوں میں شاید کچھ بہتری کی طرف سفر اگر شروع کر سکے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جس سچویشن ہے 2022 میں داخل ہوئے ہیں شاید 2023 میں داخل ہوتے وقت ہم اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں ہوں گے. اعزاز آپ سے بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، معاشی پہلو، آپ سیاسی پہلو اور فارن پالیسی کے حوالے سے؟
رئیسہ میں 4 موضوعات پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سال 2022 غیر معمولی کردار ادا کرنے جا رہا ہے سال 2023 کے حوالے سے، کیونکہ سال 2023 میں اگلے عام انتخابات ہوں گے۔ ابھی تک سال 2022 تک کے اندر کوئی عام انتخابات کی بات نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی کوئی ایسی بات کہ فوری طور پہ انتخابات ہو جائیں۔ عام انتخابات جو ہیں وہ 2023 میں ہوں گے۔ رواں سال 2022 میں انتخابات ضرور ہوں گے، لیکن شاید وہ بلدیاتی انتخابات ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات KPK میں ہو چکے ہیں، اب وہ سندھ میں ہونے جا رہے ہیں۔ سندھ کے بعد پنجاب کی باری آئے گی، اور پنجاب کے بعد بلوچستان، آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جس طرح کے انتخابات، جی KPK میں دوسرا مرحلہ بالکل ابھی باقی ہے۔ تو گو کہ جو حکمران جماعت ہے اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کا بھی ایک حکم ہے، آئین کی بھی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ ایک تو بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور جتنی بھی لوگوں کی ریزنٹمنٹ ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں ایڈریس ہونے کی کوشش ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو رواں سال ہے وہ اس اعتبار سے بڑا اہم سال ہے کہ نومبر کے مہینے میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی جو مدت ملازمت ہے، جو ان کو ایک ٹینیور ملا ہے اضافی، وہ ختم ہو رہی ہے۔ قانون کے مطابق وہ مزید 3 سال تک توسیع لے سکتے ہیں، لیکن اکتوبر 2021 میں ایک کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی دفاع اور خارجہ امور کی کمیٹی گئی تھی GHQ میں، اور ان میں سے ایک رکن نے، کمیٹی کے ایک رکن سید مشاہد حسین صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ توسیع لیں گے یا نہیں لیں گے، تو آرمی چیف نے اس کمیٹی کے ارکان کو بتایا کہ جی وہ انہوں نے ماضی میں بھی جو ایکسٹینشن ہے اپنی مرضی سے نہیں لی، اور وہ آگے خواہش مند نہیں ہے۔ اگر تو آرمی چیف کی یہ بات درست ہے، اور اگر ان کے خیالات نہیں بدلے، جو مجھے نہیں لگتا کہ بدلے ہیں، تو وہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ایکسٹینشن آرمی چیف کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے، لیکن کبھی امکان اسی بات کا ہے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا۔ جب نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا تو بہت ساری تبدیلیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ عام طور پہ ماضی کی جو مثالیں ہیں اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ریٹائرمنٹ کا، جب بھی کسی چیف کا وقت آتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ ایکسٹینشن لے لیں۔ جنرل کیانی نے ایکسٹینشن لی تھی، اور اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں سال 2013 میں نومبر میں، تو انہوں نے، جنرل کیانی صاحب نے خواجہ آصف صاحب کے ذریعے سفارش کی تھی کہ انہیں 1 سال کی جو مدت ہے وہ مزید دے دی جائے، لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے وہ مدت ایکسٹینشن کی دوسری ایکسٹینشن ان کو نہیں دی تھی۔ اب تو قانونی طور پہ بھی یہ معاملہ طے ہو گیا کہ ایک پوری مدت اور 63 سال کی عمر تک ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن 64 سال کی عمر تک کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو میری خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا اور یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت اس سال چلی جائے گی، مجھے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جا رہی ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت کی کوئی ایسی کوئی ناراضگی ہے کہ جس سے وہ چلی جائے۔ ہاں کچھ لوگ بول رہے ہیں حکومت کے اندر سے بھی، اب وہ ریزنٹمنٹ ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ بالکل باتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی تو شاید وہ لوگ بھی گھر چلے جائیں یا بھیج دیے جائیں جو عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ 2-3 باتیں ہیں جو سب سے اہم ہیں۔ اور ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ رواں سال میں اسٹیبلشمنٹ کوشش کرے گی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو چیف جسٹس اگلے سال بننا ہے اس کی راہ میں ہر طرح سے جو رکاوٹ ہے وہ ڈالی جائے، کسی طریقے سے بھی وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ جو قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا 29 دسمبر 2021 کو، آج سے چند دن پہلے، وہ ہمارے سامنے ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ شاید ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ ہاٹ واٹرز سے نہیں نکلے، اور ابھی تک بہت سارے جو قوتیں ہیں ان کو قاضی فائز عیسیٰ کھٹک رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ بھی توقع یہ کی جا رہی ہے کہ رواں سال میں کسی ٹائم پہ کر لیا جائے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے کہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ ظاہر ہے اس میں عدلیہ نے ایک اہم رول ادا کرنا ہے، اور عدلیہ کی جو نوڈ ہے اس میں وہ اہم ہوگی۔ تو یہ 3 باتیں، اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے
کہ رواں سال 2022 افغانستان خارجہ امور کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہوگا، افغانستان کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہوگا۔ افغانستان کے اندر بھوک اور قحط سالی کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں پر جو معاشی پابندیاں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ OIC نے جو اجلاس کیا تھا اس کے بعد جو بین الاقوامی دنیا ہے انہوں نے بھی نوٹ تو دی کہ ان کے ساتھ جو معاشی ان کی سہولیات ہیں ان کو دی جائیں عوام کے لیے۔ تو اس سال پتہ لگ جائے گا کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے افغانستان کا مسئلہ، افغانستان کا قضیہ حل کرنے یا نہ کرنے میں، کیونکہ افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان سے بھی جڑا ہوا ہے، وہ اس خطے سے بھی جڑا ہوا ہے، اور افغانستان کے اندر جو جماعتیں ہیں، مختلف عسکریت پسند جماعتیں جنہیں دہشت گرد جماعتیں کہا جاتا ہے عالمی سطح پر، وہ بھی موجود ہیں۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ان کا مسئلہ حل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ نہیں ہوتا، رواں سال ایسا کچھ نہیں ہوتا اور کوئی بھی جو عسکریت پسند یا دہشت گرد تنظیم ہے اس خطے کے کسی بڑے ملک کے اوپر یا امریکہ، یورپ یا آسٹریلیا، ان بڑے ممالک میں کہیں کوئی اپنی کارروائی کرتی ہے تو اس کا نقصان ظاہر ہے افغانستان کو بھی ہوگا اور افغانستان کے عوام کو بھی ہوگا اور پاکستان کے عوام کو بھی ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ چند اہم چیزیں ہیں جو اس خطے کے حوالے سے ہمیں دیکھنی ہیں۔ اچھا اعجاز سید، یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہمارا یہ چینل سٹارٹ ہوا تھا اور اس میں ہم نے جو دونوں نے بیٹھ کے پہلا پروگرام کیا تھا پاکستان افیئرز، اس میں آپ نے ایک انکشاف کیا تھا کہ کشمیر کو جو بھارت نے ضم کیا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ ہم نے دیکھا آپ کی بات وقت کے ساتھ ساتھ بالکل درست ثابت ہوئی۔ ایون OIC کی جو کانفرنس ہوئی پاکستان میں اس میں بھی کشمیر کا ذکر تک نہیں کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2022 میں بھی وہ ضمیر جنبت نہ جنبت گل محمد والی صورت حال رہے گی کشمیر کے معاملے پر، حکومت اسی طرح ہی پراسرار قسم کی خاموشی جاری رکھے گی؟ راجہ صاحب بالکل، میں نے کہا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے ایک سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، اور میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور یہ بات جڑی ہوئی ہے اس بات کے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی شاہ محمود قریشی نہیں چلا رہے، یہ وہ لوگ چلا رہے ہیں جو جن کے پاس اصل معاملات ہیں، اور یہ معاملات وہی لوگ چلا رہے ہیں جن کے جو بیک ڈور پارلیز کر رہے تھے ہندوستان کے ساتھ، جو ہماری فورن پالیسی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اور تو یہ جو کچھ بھی ہے اس حوالے سے ہے۔ تو ابھی تک مجھے نہیں لگ رہا کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت ہوگی رواں سال بھی، اور میرا نہیں خیال کہ شاید اس حوالے سے ہم کوئی ایسا موقف اختیار کریں جو ہماری جو انڈرسٹینڈنگس ہیں یا ہماری جو ترجیحات ہیں ایون ان میں فال کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ اعجاز سید۔ ناظرین، آپ نے اعجاز سید کی بات سنی۔ اعجاز سید صاحب نے بڑی تفصیلی روشنی ڈالی، یہ جو ہمارے آرمی چیف کا جو ٹرینر ختم ہوا ہے اس حوالے سے کافی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا، خارجہ پالیسی پر بھی انہوں نے نظر ڈالی۔ میں نے بھی آپ کی خدمت میں 3-4 نکات عرض کیے۔ دیکھتے ہیں کہ 2022 جب اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہوگا اور 2023 شروع ہو رہا ہوگا تو اس وقت پاکستان کی سچویشن کیا ہوگی۔ ہم نے اپنے جو ہے وہ تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ میرا اور اعجاز سید صاحب کا جو تجزیہ ہے یہ کتنا ایک درست ثابت ہوتا ہے۔ مجھے اور اعجاز سید کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔